پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے سینوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے سینوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان صحت مند ہے، ایمان بیمار ہے، ایمان تازہ ہے، ایمان کے اندر جسے کہیں کہ کمزوری آ گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بس ایمان ٹھیک رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی کا ایمان ہے سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں میں حرام آئے تب بھی اس کا ایمان اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کا ایمان اتنا کمزور ہے چند ٹکوں پر بھی یہ فروخت ہو جاتا ہے، بک جاتا ہے۔ ایک آدمی کا ایمان ہے، یہ ایمان اسے فجر میں نہیں تہجد میں کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک آدمی کا ایمان ہے عصر میں بھی اس کا ایمان اسے اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو ایمان کی سطح بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے، صحت مند رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو جو صحت میں اور قوت میں اور طاقت میں جو ایمان اس کے لیے نیکیوں پہ نہیں لا سکتا، بتاؤ موت کی گھڑی میں کلمہ لائے گا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آدمی مرنے لگتا ہے تو یہ شیطان کی محنت کا آخری موقع ہوتا ہے۔ زندگی بھر وہ ساتھ ہے نا، زندگی بھر اس کی محنت چلتی ہے، لیکن یہاں تو اپنی وہ پوری توانائیاں لگا دیتا ہے، پوری توانائی ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہ جائے۔ لیکن اس گھڑی ایمان صحت مند ہو، جو سب سے نازک وقت ہے، اور جسم میں بھی طاقت نہیں رہتی، اعصاب میں بھی طاقت نہیں رہتی، اب یہاں ایمان کی صحت کی کتنی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لائے نا اپنے رب پہ اور پھر اس پر کھڑے ہو گئے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ ایمانی زندگی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، استقامت۔ فرمایا جب یہ مرنے لگتا ہے تو اس کے گرد اللہ کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ڈرنے کی بات نہیں، غم کھانے کی بات نہیں، نہ پیچھے جو چھوڑا ہے اس پہ غم کھاؤ، نہ جو آگے مرحلے آنے والے ہیں اس سے خوف کھاؤ، نہ پیچھے کا غم کھاؤ نہ آگے کا خوف کھاؤ۔ کیوں بھائی؟ وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد آ کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتی۔ لیکن یہ کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ اور اپنے رب پر ایمان لے آیا اور پھر اس پہ ڈٹ گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن یہ ایمان کے تقاضے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کے کسی عمل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ثم استقاموا، کھڑا ہو گیا اس پر، اس پر پھر اللہ کے فرشتے موت کے اس نازک وقت میں آ کر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت سے آگاہ کر رہے، ایک حقیقت سے آگاہ کر رہے اور اپنی امت کو فکر مند کر رہے کہ دیکھو یہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ بس رکھ دیا سینے میں تو بس رکھا رہ گیا، نہ، کپڑا بھی تمہارے بدن پہ پرانا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑوں میں تازگی کی ضرورت ہے، نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم، تم اپنا ایمان بھی تو تازہ کر لو، جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان میں بھی تازگی لے کے آؤ، اس کے اندر بھی تازگی۔
اب ایمان تازہ ہے اور ایمان کے اندر بیماری ہے، بیمار ہے، پرانا ہے، صحت مند ہے، پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ ایمان تازہ ہے، صحت مند ہے، ایمان بیمار ہے، پرانا ہے، ایمان علامت کیا ہے؟ نشانی، کوئی معیار، کوئی پہچان ہو جائے کہ ہم بھی دیکھ سکیں۔ تو ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے ایمان کی تازگی اور اپنے ایمان کی صحت اور اپنے ایمان کی بیماری اور اس کا پرانا پن کیسے پہچانوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کی زندگی اور نیکی کے بعد تیرے دل میں خوشی آ جائے اور تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس تجھے بے چین اور پریشان کر دے، تو سمجھو تجھے اللہ نے ایمان دے رکھا۔ یہ علامت ہے۔ جیسے آدمی کو عقل و شعور ہوتا ہے نا، عقل و شعور، آمدنی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، نفع آتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ عقل و شعور ہو، نقصان ہو جائے، پیسے ضائع ہو جائیں، کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسے عقل و شعور اسے خوشی اور غم میں ڈالتا ہے مادی نفع سے، اسی طرح ایمان جب صحت مند ہوتا ہے، جب اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں گناہ کی صورت میں کوئی نیکیوں کا خزانہ ضائع ہو گیا تو یہ بے چین اور پریشان ہو گیا۔ یہی ایمان کی علامت، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان نصیب فرما رکھا ہے، ایمان کی روشنی دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سینوں میں اسی طرح ایمان پرانا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان پھر ارسر نو مستحکم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تمہیں ایمان کی تازگی نصیب فرمائے، ایمان کو تمہارا مستحکم بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددو ایمانکم، مسلمانوں اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب آپس میں ملاقات بھی کرتے تھے پوچھتے تھے تمہارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ایمان کی کیفیات، ایمان کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دولت کی ہر گھڑی فکر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دولت کی حفاظت اور خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں صحت مند اور تازہ ایمان نصیب فرمائے۔